الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا، وہ بھی عظیم ہستیاں بن گئے۔ یہ تو ان لوگوں کے احوال ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں رہ کر زندگی گزاری، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا اور سونا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا دیکھا، غسل کرنا دیکھا، تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی کیا شان ہوگی۔ انہیں اہل بیت کہتے ہیں، نبی کے گھر والے۔ نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ کون اہل بیت کہلاتے ہیں؟ کون گھر والے کہلاتے ہیں؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھیں، تو یہ 11 اہل بیت ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ تو اہل البیت سے پہلے والی جو آیت ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد والی آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات داخل ہیں۔ اور یوں بھی ہم عام بول چال میں بھی جب اہلیہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ تو گھر والی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری اہل بیت، میری گھر والی۔
ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال کوئی نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پر اہل بیت حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو کہ 4 ہیں وہ اہل بیت ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب سے اولاد ہوئی ایک بیٹا، ان کا نام بھی علی تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، شہید ہوئے تھے غالباً غزوہ احد میں، حضرت علی بن عاص جن کا نام تھا۔ تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ جہاں سے آپ کی اولادیں ہوئی ہیں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کی اولاد چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن آیت جو ہے، اس آیت کا مصداق ازواج مطہرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل البیت میں ازواج مطہرات کو شامل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا، حضرت حسن آئے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، حضرت حسین آئے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، حضرت فاطمہ آئیں انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کے لیے آج کل بڑا ہی افراط و تفرید کا زمانہ چل رہا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی شان کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ انبیاء کرام سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اہل البیت کی عظمت کو ہی نہیں مانتے۔ یہ دونوں گمراہ ہیں۔ جو اہل بیت کی شان کو انبیاء سے بڑھا دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دے، وہ بھی گمراہ ہے، اور جو اہل بیت کی شان کو گھٹا دے وہ بھی گمراہ ہے۔ اہل بیت کی شان وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں اہل بیت کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ اہل بیت کا احترام اور اکرام کیا جائے، ان کی عظمت اور ان کی شان و شوکت کو تسلیم کیا جائے، اور دل سے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اگر دل کے اندر ذرا سی بھی کدورت اہل بیت کے حوالے سے آ گئی تو پھر ایمان کی سلامتی کی خیر نہیں ہے، پھر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اہل بیت کی جو فضیلت ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلت نوافل پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلت تہجد پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے،
بلکہ اہل بیت کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اہل بیت کی فضیلت نسبی ہے، نسبی رشتہ داری کی فضیلت ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ تو گویا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور جائے گا بھی سیدھا جنت۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی کبھی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی لخت جگر اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی تم مجھے بتاؤ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابا جان کیوں نہیں کروں گی، آپ جسے محبت کرتے ہیں میں ضرور اس سے محبت کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جزو ایمان ہے اہل بیت کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر سارے صحابہ جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بشری لبادے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، ایک دن اللہ کا قاصد آئے گا مجھے بلانے اور میں چلا جاؤں گا، لہذا میں تمہارے پاس کچھ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کتاب اللہ تمہاری طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور دوسری چیز فرمایا، وَأَهْلَ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت تمہاری طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا آپ نے کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی ہاشم ہیں یہ سارے بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ تو جو بنی ہاشم کی آڑ میں ازواج مطہرات پر تبرہ کرتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اور جو ازواج مطہرات سے محبت کی آڑ میں حضرات حسنین کریمین پر یا حضرت علی پر تبرہ کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ پہلا حق ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ان کا اکرام اور احترام کریں۔ دوسرا حق، چونکہ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ اور دیگر جو صدقات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے لینا یا ان کو دینا جائز نہیں ہے، اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اہل بیت کے لیے متعین فرمایا۔ آج کل تو جہاد نہیں ہو رہا، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی جیب میں سے اہل بیت کو ہدایہ دیا کریں، کیونکہ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، صدقات لینا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اور بنی ہاشم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مقرر فرمایا تھا، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل فرمایا کہ جب مال غنیمت آتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5000 دینار کا وظیفہ مقرر فرمایا، حضرت حسن کے لیے 4000 دینار کا وظیفہ مقرر فرمایا، اور حضرت حسین کے لیے 3000 دینار مقرر فرمایا، اور تمام اسلامی حکومتوں میں اسی طرح چلتا رہا۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، اہل بیت سے دلی وابستگی ہونا ضروری ہے۔ دل میں اہل بیت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو۔ حضرت علی کی اور حضرت عائشہ کی لڑائی ہوئی، حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کی لڑائی ہوئی، ان لڑائیوں کو لے کر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی زبردست مثال دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ کے 2 شہزادے ہوں، ان کا آپس میں کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے، اور اس معاملے پر اختلاف اتنا بڑھے کہ ان کی لڑائی بھی ہو جائے، تو جو ملک کے عوام ہیں یا چوڑے چمار ہیں، جو بھنگی ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایک شہزادے کے خلاف بولیں اور دوسرے کی حمایت کریں، یا دوسرے کے خلاف بولیں اور پہلے کی حمایت کریں۔ دونوں میں سے اگر کسی ایک کے خلاف بھی کوئی بولے گا تو اس کی گردن اتار دی جائے گی کہ بھائی تجھے کس نے حق دیا ہے، وہ تو ہمارے دربار کی آپس کی لڑائی ہے، ہم خود نمٹ لیں گے۔ تو وہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ تو اتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ جو حضرت معاویہ کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے ہیں، جو حضرت علی کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو حضرت عائشہ کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ حضرت علی کو برا کہتے ہیں، اور جو حضرت علی کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ حضرت عائشہ کو برا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی اہل بیت ہیں اور حضرت علی بھی اہل بیت ہیں۔ تو یہ تو شہزادوں کی لڑائی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی، اہل بیت میں سے کسی کی قدورت بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل صاف ہونے چاہیے سب کے لیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ، کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، میری اولاد، یہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہٰذا ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو ہمارے دل میں قدورت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، عراق میں ایک سید زادی رہتی تھی، ان کا خاوند کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد بھی تھی، بچے یتیم ہو گئے، وہ بیوہ ہو گئی، تو ان پر حالات تنگ ہو گئے، عراق سے ہجرت کر کے وہ سمرقند تشریف لے گئی۔ اب جب سمرقند میں پہنچی تو وہاں لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی سخی ہے جو لوگوں کی مالی امداد وغیرہ کرتے ہوں، تاکہ میں ان سے جا کے پناہ وغیرہ لے لوں۔
تو لوگوں نے کہا کہ دو بندے ہیں جو زیادہ سخی ہیں، ایک تو یہاں کا حاکم ہے اور دوسرا ایک پادری ہے، یہ دونوں بڑے سخی ہیں۔ بعض واقعات میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا جو سخی تھا، بعض میں آتا ہے کہ نہیں وہ پادری تھا، مجوسی تھا، بہرحال کافر تھا۔ تو وہ جو سید زادی تھی انہوں نے سوچا کہ یہ پادری تو کیا مدد کرے گا، حاکم کے پاس جاتی ہوں۔ حاکم کے پاس گئی، سمرقند کے حاکم کے پاس، اس کو جا کر کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سید زادی ہیں؟ آج کل تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، ہمارے یہاں بھی تھوک کے حساب سے سید موجود ہے، جسے دیکھو وہ سید ہے۔ نسب نامے کا کوئی عطا پتہ ہے؟ میں نے جن اوریجنل سیدوں کو دیکھا ہے وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ان کا پورا نسب محفوظ ہے، پورا نسب محفوظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا نسب محفوظ ہے، حضرت علی المرتضیٰ تک۔ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی سید ہیں، ان کے پاس بھی پورا نسب محفوظ ہے ان کا۔ تو آپ کو جو صحیح سید ملیں گے یہ سید اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ اپنا پورا نسب محفوظ رکھتے ہیں۔ تو جو صحیح سید ہوں گے ان کا نسب محفوظ ہوگا۔ تو خیر، حاکم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سند نہیں ہے، کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میں سید ہوں۔ تو حاکم نے انہیں دھتکار دیا، بولا چلی جاؤ یہاں سے۔ تو وہ اس پادری کے پاس آئے، پادری کو کہا کہ میں سید زادی ہوں، مجھے پناہ چاہیے، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی۔ پادری نے اپنی بیوی کو آواز دی، اپنی اہلیہ کو، کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خاتون آئی ہیں، ان کو گھر میں پناہ دو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کا خیال کرو، ان کی عزت کرو، اکرام کرو۔ اب رات کو حاکم نے خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونے کا محل ہے۔ تو اس حاکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایک اللہ کے بندے کا محل ہے، ایک مسلمان کا محل ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کیا سند ہے؟ کیا سند ہے کہ تم مسلمان ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ لا ثبوت دکھا۔ ایک دم اٹھ گیا، کانپنے لگ گیا، اپنا سر نوچنے لگا، بھاگا پادری کے پاس، اس کو جا کر کہا کہ یہ جو مہمان تیرے پاس آئے ہوئے ہیں ان مہمانوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں 3000 دینار دیتا ہوں۔ اس پادری نے بولا جاؤ یہاں سے، جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ تجھے دھتکارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ محل تیرے لیے ہے، تو نے میری بیٹی کو پناہ دی، اس نے میری بیٹی سے ثبوت مانگا، تو نے میری بیٹی کو پناہ دی، جا تجھے بھی اور تیرے سارے خاندان کو بخش دیا ہے۔ اس کے بعد سے میں جب سے بیدار ہوا ہوں، میں اور میرے خاندان سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں، اور تو دیکھ کر میرے پاس آیا ہے، میں نے بغیر دیکھے مان لیا تھا۔ تو جنت میں دیکھ کر آیا ہے نا۔ تو یہ سودے جو ہیں بن دیکھے کے ہوتے ہیں، بن دیکھے سودا کریں گے تو کامیابی ملے گی، دیکھ کر کیا تو کیا فائدہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت دل میں موجزن ہونی چاہیے۔ اصحاب رسول اور اہل بیت کے درمیان محبت بھی بڑی عجیب مثالی تھی۔ آج کل تو اصحاب رسول اور اہل بیت میں لڑائی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لڑائی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی وہ آپس میں مخالف تھے، لڑتے تھے آپس میں،
اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، سب ایک تھے، رحماء بینہم کی تصویر تھے۔ قرآن نے تمام صحابہ کو، چاہے وہ اہل بیت ہیں چاہے نہیں ہیں، سب کو رحماء بینہم قرار دیا کہ آپس میں رحم دل ہیں۔ تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا ہی نہیں۔ تو جب آپس میں اختلاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ محبت ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے ابو مریم سے، ابو مریم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت علی کی خلافت تھی، حضرت علی کے پاس گیا تو حضرت علی نے ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، کمبل اوڑھا ہوا تھا اور وہ کمبل تھوڑا سا پرانا تھا۔ تو ابو مریم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ فرمایا بولو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کمبل اتار کر پھینک دیں، میں آپ کو نیا کمبل دے دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے وہ کمبل اپنے منہ میں ڈال لیا اور رونے لگ گئے۔ تو ابو مریم نے کہا کہ اے علی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری اس بات سے آپ کو اتنا دکھ لگا ہے تو میں آپ کو یہ بولتا ہی نہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے پہنایا ہے۔ حضرت ابو مریم نے پوچھا کون ہے آپ کے خلیل؟ فرمایا مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمبل پہنایا تھا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کمبل کو اتار دوں، آئندہ یہ بات نہ کرنا مجھ سے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ تمام فیصلے جو حضرت ابو بکر نے کیے تھے یا جو حضرت عمر نے کیے تھے یا جو حضرت عثمان نے کیے تھے، حضرت علی نے ان فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا۔ چاہتے تو تبدیل کر دیتے کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی، خلافت تھی۔ جیسے جاگیر فدق کا مسئلہ ہے، فدق کے مسئلے کو بہت اچھالا جاتا ہے نا کہ جی ابو بکر صدیق نے فدق نہیں دیا، حضرت عمر نے فدق نہیں دیا، حضرت عثمان نے فدق نہیں دیا، تو جب حضرت علی کی خلافت آئی تو وہ لے لیتے، انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ پھر بھائی حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا، تو جب حضرت علی کی خلافت آئی تو وہ خود لے لیتے اور اس کو بطور وراثت اپنی اولاد میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت علی نے بھی نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی دل سے یہ بات مانتے تھے کہ صدیق اکبر کا فیصلہ صحیح تھا۔ اگر نہ مانتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے، تو کر دیتے تقسیم۔ ایک دوسرا فیصلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران کے عیسائیوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت علی نے کسی زمانے میں ایک تحریر ان کو لکھ کر دی تھی کہ یہ زمینیں تمہاری ہیں، لیکن بعد میں حضرت عمر نے ان کو نکال دیا۔ اب جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو وہ نجران کے عیسائی حضرت علی کے پاس آئے اور حضرت علی سے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک تحریر ہے، یہ آپ دیکھیں۔ حضرت علی نے وہ تحریر دیکھی، فرمایا کہ ہاں یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ نے یہ زمینیں ہمیں دی تھیں، حضرت عمر نے ہم کو یہاں سے نکال دیا تھا، تو اب چونکہ آپ کی حکومت ہے آپ ہمیں وہ زمینیں ہماری واپس کر دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش حکمران تھے، ان کی نظر بہت دور تک جاتی تھی، جو چیز انہوں نے تم سے چھین لی ہے میں تمہیں واپس نہیں کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ تو ان حضرات کے فیصلوں کو حضرت علی نے بھی برقرار رکھا، کسی کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، ورنہ ان کے پاس حکومت تھی، چاہتے تو کر دیتے تبدیل، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ، خلفائے راشدین اور حضرت علی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، محبت تھی۔ حضرت علی کی حضرت عثمان سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر حضرت حسن کے سامنے حضرت عثمان کے بارے میں کچھ باتیں کی۔
اور تاثرات جاننے چاہے کہ حضرت حسن کیا کہتے ہیں، حضرت حسن نے فرمایا امیر المومنین آ جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، تو حضرت علی کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ پھر فرمایا حضرت علی نے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، اذا ما اتقوا اس سے مراد عثمان ہے، وآمنوا اس سے مراد بھی عثمان ہے، وعملوا الصالحات اس سے مراد بھی عثمان ہے، ثم اتقوا اس سے مراد بھی عثمان ہے، ثم اتقوا وآمنوا اس سے مراد بھی عثمان ہے، وأحسنوا اس سے مراد بھی حضرت عثمان ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ یہاں پر آیت ختم کر دی۔ فرمایا کہ اس پوری آیت میں جہاں جہاں تقوی کا لفظ آیا ہے، جہاں جہاں احسان کا لفظ آیا ہے، جہاں جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے، جہاں جہاں اعمال صالحہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ خائب و خاسر ہو کر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے یہاں بڑا مقام تھا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عم محترم تھے، کہ جب حضرت عباس تشریف لاتے تو حضرت ابو بکر عمر اگر سواری پر سوار ہوتے تو انہیں دیکھ کر سواری سے اتر جاتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر دونوں مسجد سے باہر نکلے، مسجد نبوی سے باہر نکلے نماز پڑھ کے۔ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے مسکراتے ہوئے، اور حضرت حسن کو یوں اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، تم نبی کی بالکل نبی کی شبیہ ہے، علی کی شبیہ نہیں ہے۔ حضرت علی پیچھے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اے علی یہ تمہارا چہرہ نہیں ہے، حسن بالکل نبی کی شبیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت علی مسکرانے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ حضرت حسن کو لوری بھی اسی طرح دیا کرتی تھی، یہ نبی کی شباہت ہے، شبیہ النبی شبیہ النبی شبیہ النبی۔ تو اس پوری تفصیل سے یہ معلوم ہوا، تیاری تو میں بڑی لمبی کر کے آیا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ اس پوری تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جس کے نام سے فقہ جعفری ہے، جن کے نام سے فقہ جعفری ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق کے پڑ پوتے ہیں۔ کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پڑ پوتے ہیں۔ ام فروا جو حضرت جعفر صادق کی والدہ ہیں، وہ محمد بن ابی بکر کے جو بیٹے تھے قاسم، ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کی بیٹی ہیں اور امام جعفر صادق کی والدہ ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کیسے 2 مرتبہ جنا ہے؟ کہ حضرت جعفر صادق کی جو والدہ ہیں وہ والد کی طرف سے بھی صدیقی ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی صدیقی ہیں۔ تو یوں حضرت جعفر صادق کے جو والدہ ہیں وہ والد کی طرف سے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت بکر صدیق کے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ ان کے دادا لگتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے محمد بن ابی بکر جو کہ حضرت بکر صدیق کے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ ان کے نانا لگتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے 2 مرتبہ جنا ہے صدیق اکبر نے۔ تو صدیق اکبر کو نکال دو تو تمہارا مزہ بھی باقی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ان صحابہ نے آپس میں، اہل بیت اور صحابہ نے آپس میں رشتہ داریاں قائم کی، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، نکاح ہوئے، اولادیں ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں محبت تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت کو پیدا فرمائے، اگر نہیں ہے تو پیدا فرمائے، اگر ہے تو اس پہ شکر ادا کریں، اور اللہ پاک اس میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔